ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے اللہ کی قسم پہلے کھائی اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، امت پھر سے وہاں پر آ جائے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ آپ اندازہ لگائی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو کہاں چھوڑا تھا، کہاں؟ آپ نے پوری امت کو عالمی فکر پر چھوڑا تھا۔ ہر فرد کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ساری انسانیت اللہ سے جڑے، ہمارا سب کچھ اس کے لیے لگ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پورا مجمع، مرد، عورتیں، بچے، ان کے دل میں ایک تمنا تھی، اس کے علاوہ دوسری کوئی تمنا نہیں تھی، اور تمنا اس بات کی کہ اللہ کا دین سارے عالم میں پہنچے، ساری انسانیت اللہ سے جڑے، سب کو ہدایت ملے، اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگے۔ جذبہ صحابہ کا یہ تھا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دامت برکاتہم، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کام صحابہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کام کرنے والوں میں جذبہ صحابہ کا نہیں ہے، اور یہ کام صحابہ کا جب ہی بنے گا جب اس کے ساتھ حضرات صحابہ کا جذبہ وابستہ ہو جائے۔ کام صحابہ کا جذبہ صحابہ کا نہیں ہے، کام نبیوں کا ہے، جذبہ بنیوں کا ہے۔ جی کام نبیوں کا ہے، جذبہ بنیوں کا ہے۔ حساب کتاب کی تبلیغ سے عالم میں کام ہوگا نہیں دوستو۔ حضرات صحابہ سب کچھ لگانا چاہتے تھے، ان کا مصرف اللہ کے دین پر لگانا سب سے زیادہ ملتا ہے، اپنی ذات پر سب سے کم اور اللہ کے دین کی حیات پر سب سے زیادہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر سب کچھ لے جا رہے ہیں، گھر پر ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کی بچیاں ہیں اور خطرہ ہے، مکے کے اندر سب کے سب دشمن ہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے، نابینا دادا آ رہے ہیں، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پتھریاں رکھ کر اس پہ رومال ڈال کر یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ فکر مت کریے دادا، ابا جان نے چھوڑ کر گیا ہے۔ غزوہ تبوک پر سب کچھ لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ابو بکر کے پاس مال کم ہے، آج عمر کے پاس مال زیادہ ہے، آج موقع ہے، عمر ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی شان، اللہ کی شان، جو سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہ سوال سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال سنتے ہی اپنے دل میں فیصلہ کیا عمر آج بھی ابو بکر سے پیچھے ہو چکا ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ کتنا لے کر آئے، سوال یہ تھا کہ کیا چھوڑ کر آئے۔ سوال ہی بدل دیا، کیا چھوڑ کر آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، جو گھر کے جو بدن پر کپڑے تھے اس کو بھی اتار کر آیا ہوں، ٹاٹ پہن کر آیا ہوں، ببول کے کانٹے لگا کر آیا ہوں۔ تو دوستو سوال اس کا نہیں ہے کہ کتنا لگا ہے، سوال اس کا کتنا ہے، کتنے میں سے کتنا لگا ہے۔ اللہ کے دین کی جو حیات پورے عالم میں ہوئی ہے حضرات صحابہ کی محنت سے، اس میں ان کا سب کچھ لگا ہے۔ جی ہاں، جان لگا، مال لگا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانیاں، ان کے سامنے ساری انسانیت اور پورا عالم تھا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، آپ حرم کام کرنے والا کرنول کا وہ عملہ ہے جو کام میں پیش آگے آگے ہے۔ ہمارے دلی جذبات کیا بنے؟ ہم اگر صرف کرنول کے بارے میں فکر مند ہیں، آتما کور کے بارے میں فکر مند ہیں، نندیال کے بارے میں ہم فکر مند ہیں،
تو یہ آپ کی ہماری سطح نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتمکور والے آتمکور میں کام کریں گے, کرنول والے کرنول میں کریں گے, نندیال والے نندیال میں کام کریں گے, لیکن نیت کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے عالم سے نیچے کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو گشت کرنے کے لیے بھیجا کہ مولوی صاحب پاس کی مسجد ہے, اس میں جا کر گشت کر کے آنا, بیان بھی کر کے آنا. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا, میں نے گشت کی, بیان کیا, واپس آیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو بلایا اور پوچھا مولوی صاحب گشت کی؟ کہ ہاں حضرت گشت کر کے آیا ہوں. آپ نے بیان بھی کیا؟ بیان بھی کر آیا ہوں. بیان کرتے وقت کیا نیت آپ نے کی تھی؟ کہ حضرت جو مجمع سامنے تھا اس کی نیت کی تھی. حضرت نے فرمایا مولوی صاحب مجمع تو بات سن ہی لیتا, اگر آپ پورے عالم کی نیت کرتے تمہارے اس مذاکرے اس بیان کا اثر اللہ تعالیٰ پورے عالم پہ ڈالتا. جی حضرت نے فرمایا ہمارے ہر عمل میں عالمی اثرات اللہ نے رکھے ہیں, یہاں تک کہ ایک میاں ایک بیوی, بچہ بھی کوئی نہیں ہے, ایک میاں ایک بیوی اپنے کمرے میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کر رہے ہیں, ان کو بھی حکم یہ ہے عالمی اعتبار سے پورے عالم کی نیت کر کے تعلیم کو کریں. ایک میاں ایک بیوی 2 افراد ہیں گھر کے, کوئی بچے بھی نہیں ہیں, یہ اپنے گھر کی تعلیم عالمی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ اس تعلیم کے اثرات پورے عالم پر ڈالیں گے. عالم سے نیچے سوچنے کی, فکر کرنے کی, نیت کی اجازت ہی نہیں ہے دوستو. اگر ہم صرف کرنول تک ہی محدود ہیں تو دوستو اور بزرگوں یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی منشا کے بالکل خلاف ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک بچے کی تشکیل ہوتی ہے, بیٹا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا آپ کو انجینئر بننا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی والدین نے کہا ہو بیٹا آپ کو ایس ایس سی پڑھنا ہے, بیٹا آپ کو ایم سیٹ لکھنا ہے. حالانکہ ایس ایس سی پڑھنا ہے, ایم سیٹ بھی لکھنا ہے, لیکن تشکیل ایم سیٹ کی, ایس ایس سی کی اور انٹرنس ایگزام کی نہیں ہوتی, تشکیل ہدف کی ہوتی ہے. ہدف ہے انجینئر بننا, ہدف ہے ڈاکٹر بننا. بیٹا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو انجینئر بننا ہے. یہ بیچ کے مراحل ہیں جو پار کرنا ہے, لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہدف کیا ہے؟ اخرجت للناس وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. ہم نے تم کو چنا ہے کس کے لیے؟ اپنے پیغام کو سارے عالم میں تمہارے ذریعے پہنچانے کے لیے. حضرات صحابہ نے پوری انسانیت کو, سارے عالم کو اپنا میدان محنت بنایا. اور دوستوں اور بزرگوں ان کی قربانی, ان کے پاس رہنے کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہ مدینہ طیبہ, ان کے پاس عبادت کے لیے سب سے مقدس مسجد مسجد نبوی, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے. آپ علیہ السلام وہاں پر حیات ہیں, اور جو محبت حضرات صحابہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تھی اس کا بیان ہم سب 1 آدھ گھنٹہ کر سکتے ہیں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, یہ جملہ تھا صحابہ کا. جی ہاں, ایک صحابیہ, ان کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے, کوئی بات نہیں. شوہر شہید ہو گئے, کوئی بات نہیں. بیٹا بھی شہید ہو گیا, کوئی بات نہیں. ہر مرتبہ ہر باپ کی, شوہر کی, بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر دوسرا سوال ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں, آپ کے سامنے جا کر کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو سب خیریت سے ہیں. باپ کا بھی انتقال ہو گیا, شوہر کا بھی جی شہادت ہو گئی, بیٹے نے بھی شہادت کا جام پیا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو سب خیریت سے ہیں. جی ہاں, ایک صحابی کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امتحان کے لیے کہا, اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے کر آ. بھاگے دوڑے ایک دم, واپس بلایا, کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا حکم, باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اطاعت کرنا ہے. آپ نے فرمایا ہم رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں, ہم تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں, بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں, یہ فرمایا. تو دوستوں اور بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ حضرات صحابہ کے پاس قیام کے لیے سب سے مقدس جگہ مدینہ طیبہ,
عبادت کے لیے سب سے مقدس مسجد مسجد نبوی، آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ان کو تھی، اس سب کے باوجود آپ غور سے سنیے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کی محنت کے ذریعے انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے کام کو ترجیح دی ہے، مدینہ طیبہ کے قیام کو ترجیح نہیں دی، مسجد نبوی کی عبادت کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قرب کو ترجیح نہیں دی، حالانکہ جو تعلق اور محبت حضرات صحابہ کو اللہ کے حبیب سے تھی، مسجد نبوی سے تھی اور مدینہ طیبہ سے تھی، وہ ہمارے سامنے واضح چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کتنے ہیں حجاز مقدس میں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 12 سے 14 ہزار صحابہ حجاز مقدس میں مدفون ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو اس کی قسم سچی ہوگی۔ مطلب یہ کہ حج الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مبارک مجموعہ تھا، وہ تو عرفات کے میدان میں تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ حج پہ تشریف نہیں لائے تھے۔ کچھ علماء سے سنا ہے ان کی تعداد 2 لاکھ تھی، 3 لاکھ تھی، کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کی کل تعداد 6 لاکھ تھی، اور مدفون کتنے ہیں؟ 12 سے 14 ہزار۔ اگر 1.25 لاکھ کو بھی اگر لے لیا جائے جو عرفات کے میدان میں تھے، کتنا پرسنٹ ہو گیا بھائی؟ 10%۔ 90% کہاں ہیں جی؟ کہاں؟ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی افریقہ میں، کوئی چائنا میں، کوئی انڈونیشیا میں، جہاں جہاں، اور بہت کم صحابہ ہیں دوستو جن کی قبروں کی شناخت ہے، جن کی مزار ہم جانتے ہیں یہاں پر ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم جو حضرت جی کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا ان تمام صحابہ اتنی بڑی تعداد میں اکثر تو وہ ہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ دوستو ہم میں سے ہر کام کرنے والے ساتھی کے دل کا جذبہ اللہ کرے کہ یہ بنے کہ ہماری قبر ہمارے ملک سے کسی دور دراز علاقے میں بنے، شوق شہادت کے جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوستو پورا عالم اس وقت ارتداد کے جھپ میں ہے، ملکوں کے ملک ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہم کو شاید اندازہ اس بات کا نہیں ہے۔ مرتد مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے مقام پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اطمینان سے رہے، یہ ایمان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امت مرتد ہو رہی ہو اور ہم اپنی جائز کمائی میں لگے ہوئے ہوں، میرے نزدیک جب امت مرتد ہو رہی ہو مسلمان کا جائز کمائیوں میں لگنا میرے نزدیک حلال کمائی میں لگنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دوستوں اور بزرگوں ایک فرد اپنے آپ کے اوپر پیٹرول ڈال کر اگر آگ لگانا چاہ رہا ہے اور آپ اپنی نماز میں مشغول ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑو۔ اس وقت آپ کی نماز پڑھنا ثواب نہیں ہے، اس وقت آپ کا نماز توڑنا ثواب ہے۔ ایک فرد کا مسئلہ ہے اور آگ دنیا کی ہے، اور وہاں لاکھوں کا کروڑوں کا مسئلہ ہے اور آگ جہنم کی ہے۔ یہ وقتی آگ ہے، وہ ابدی آگ ہے، یہ چھوٹی آگ ہے، وہ بڑی آگ ہے۔ یہاں ایک کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ اب انصاف کریں دوستوں، اتنی بڑی انسانیت یہ جہنم کی طرف چل رہی ہے، ملکوں کے ملک مرتد ہو رہے ہیں۔ اب یہ 1.5-2 سال میں 10-12 ملکوں کا سفر اللہ نے کروایا، ساؤتھ امریکہ کی طرف بھی جانا ہوا، بالکل ہی مغرب میں، پھر اللہ نے مشرق میں پہنچایا، نیوزی لینڈ بھی گئے، فیجی بھی گئے، افریقہ میں ایسٹ میں بھی گئے، ویسٹ میں بھی گئے، ساؤتھ میں بھی گئے، مختلف ممالک کے اندر اللہ نے جانے کی توفیق دی۔ دوستوں اور بزرگوں کام تو ہو رہا ہے ہر جگہ، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے، ہر جگہ مسجد کی جماعتیں ہیں، اجتماعات ہیں، ہر جگہ فکر محنت ہے، لیکن ہر جگہ مرکز نظام الدین کی جماعت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ استاد اللہ نے ہم کو بنایا ہے، مرکز اللہ نے ہم کو دیا ہے، حضرت اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جو فکر یہاں کی جماعت جا کر کرتی ہے
وہ دوسرے ممالک کی جماعتیں نہیں کر پاتی. ہر ملک میں تقاضا ہے کہ نظام الدین کی جماعت ہمارے پاس آئے اور یہاں پر ہمارے ملک کے اندر کام میں جماؤ پیدا ہو. ملکوں کے ملک ہاتھ سے نکل چکے ہیں دوستو, ہم کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. نائجیریا ایسا مرکزی ملک ہے پورے ویسٹ افریقہ میں, 3 مرتبہ اللہ نے سفر کروایا, ملک جوڑ کیے, پورے ملک کا سفر کیا, وہاں سے آگے کے ممالک کا بھی سفر ہوا, وہاں سے بینن گئے, ٹوگو گئے, گھانا گئے, 4 ملکوں کا ایک ساتھ ہم نے بائی روڈ سفر کیا. کام ہر جگہ ہے, لیکن کام کی جو رفتار ہے اور باطل کی جو رفتار ہے دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ باطل کی رفتار کس سطح پر ہے. ہم نے نائجیریا پار کر کے ہم لوگ بینن گئے, اس کو پار کر کے ٹوگو گئے, ٹوگو پار کر گھانا گئے, یہ بائی روڈ سفر ہوا پورا. اور آنکھوں دیکھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, سنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. یہ پورا سفر جو ہم نے 4 ملکوں کا بائی روڈ کیا, نائجیریا پورا پار کیا, بینن پورا پار کیا, ٹوگو پورا پار کیا, پھر گھانا, ہم بالکل ہی نیچے سے لے کر اوپر اجتماعات وہاں پر تک کا سفر ہم نے کیا. 50 میٹر جہاں آبادیاں ہیں مسلمانوں کی, جہاں آبادی انسانوں کی ہے, اور یہ وہ ممالک ہیں دوستوں اور بزرگوں جہاں پر صحابہ کی محنت سے 100% مسلمان ہیں. پورا ویسٹ افریقہ کے 16 ممالک ہیں جہاں پر 100% مسلمان تھے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کر چلے جماعت کے ساتھ, سارے افریقہ کو فتح کرتے ہوئے, ٹونس ہے, الجزائر ہے, مراکش ہے, یہ سارے ملکوں کو مسلمان کیا. 100% مسلمانوں کا ایک حلقہ ہے ویسٹ افریقہ. ایک ملک ہے سینیگال جو اس کو لگا ہوا ہے, ہم دوسرے سفر میں وہاں پر گئے تھے. 49,000 مسجدیں ہیں, صرف کیپٹل میں 10,000 مسجدیں ہیں. عبادان ایک شہر میں اس میں 7,000 مسجدیں ہیں. لاگوس ایک شہر میں اس میں 6,000 مسجدیں ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, بینن ہے, ٹوگو ہے, گھانا ہے, یہاں پر ہر گلی میں مسجد ہے. یہ محنت تھی حضرات صحابہ کی, اور جذبہ کیا تھا, یہ سارے افریقہ کو فتح کرتے ہوئے عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمندر پر پہنچے, مراکش کے جو سینیگال میں بھی ہے, گامبیا میں وہی سمندر ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بطور شکر کے ادا کر رہا ہوں ان سارے سمندروں میں ہم کو پہنچایا ہے. صحابہ نے گھوڑے ڈالے, ہم نے بھی اپنے پاؤں ڈالے اللہ کو دکھانے کے لیے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچے سمندر پر. اس وقت تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا, امریکہ نہیں تھا, جب بعد میں بنا. امریکہ اس وقت تک ڈسکور نہیں تھا, امریکہ بعد میں بنا. اس وقت اس حصے کو دنیا کا آخری کونا سمجھا جاتا تھا, یہ کہا تھا اس کے بعد دنیا نہیں ہے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ امیر جماعت ہیں, یہ دیکھا پیچھے سارے ملک فتح ہو چکے ہیں, ہر جگہ اسلام ہے, کہیں بھی اسلام قائم نہ ہوا ہو, پیچھے کی دنیا میں باقی نہیں ہے, یہ دنیا کا آخری کونا ہے جہاں اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے. روایت میں ہے عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے پانی میں اندر گھوڑا دوڑایا, اور گھوڑا جہاں تک ہو سکا دوڑا, یہاں تک کہ گھوڑے کی گردن تک پانی آ گیا. پھر تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ سے کہا, اے اللہ تیری ذات کی قسم, اگر ہم کو معلوم ہو جائے اس سمندر کے اس طرف بھی انسان بستے ہیں, تیرے بندے ہیں, تیری ذات کی قسم اس سمندر کے سینے کو چیر کر ہم وہاں پر پہنچیں گے اور تیرے نام کو وہاں پر بلند کریں گے. یہ جذبہ تھا. طارق ابن زیاد اسی وقت میں تابعین کے زمانے میں سمندر کا سفر کر کر اسپین پہنچے, بہت کم عمر تھی, امیر جماعت ہیں. بیرون میں ہمارا تو ٹکٹ واپسی کا بھی ہوتا ہے, جانے کی بھی تاریخ ہے اور واپسی کی بھی تاریخ ہے. یہ پہنچتے اپنی جماعت کو لے کر اسپین کی سرزمین پر, اور بیان کر رہے ہیں امیر صاحب اپنی جماعت میں, اور بیان کر کر کہہ رہے ہیں کہ میرا حکم ہے ساری کشتیاں جس سے ہم نے یہاں پر آنے کا سفر طے کیا ہے, تمام کشتیوں کو آگ لگا دی جائے. کسی نے پوچھا امیر صاحب یہ کیا بات ہے ساری کشتیوں کو آگ لگانا, کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی کام یہاں نہیں ہے,
یا تو اسلام یہاں زندہ ہوگا یا ہماری قبر یہاں بنے گی. تو دوستو اور بزرگوں، یہ جذبات تھے. ہم بھی بیرون جاتے ہیں، ہمارے جذبات، واپسی کا ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے. اسپین فتح ہوا طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں. 700 سال اسلام کا مرکز تھا. اسلام کی تاریخ 1400 سال کی. اسلام کی تاریخ کا آدھا زمانہ مرکز اگر اسلام کا تھا وہ اسپین تھا. کرتبہ اسلام کہاں ہے؟ اسپین میں ہے. کرتبی رحمت اللہ علیہ، بڑی تفسیر ہے، جامع مسجد ہے جس میں ہزاروں ستون ہیں. آج وہ چرچ ہے، مسجد نہیں ہے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوتی ہے. مسلمان جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک وقت وہ تھا، ایک وقت یہ ہے. دوستو اور بزرگوں، یہ ہماری کوتاہی کی نحوست ہے. امت اپنے سبق کو بھول گئی، اپنی ذمہ داری کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا اور ہم اپنے علاقے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور عالم کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ملکوں کے ملک مرتد ہو رہے ہیں. نائجیریا میں 30% لوگ مرتد ہو چکے ہیں. آس پاس کے سارے ممالک کی کارگزاری ہے، کہیں 20%، کہیں 10%، کہیں 15%. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں، میڈاگاسکر جہاں پر ہم نے سفر کیا آج سے 11 سال پہلے، اس ملک کا نام مدینہ الاصغر، چھوٹا مدینہ، 100% مسلمان آبادی والا ملک. 11 سال پہلے آج ہمارا سفر ہوا مستورات کے ساتھ. وہاں پر ہم لوگ مرکز میں جا کر بیٹھے. کیا احوال ہے کہ ایک زمانہ تھا 100% مسلمانوں کا یہ ملک تھا، اس کا نام مدینہ الاصغر تھا، چھوٹا مدینہ. لیکن آج حال یہ ہے 7% مسلمان ہیں، 93% مرتد ہو چکے ہیں. کون اس کا ذمہ دار ہے دوستوں؟ اللہ نے آپ کو ہم کو دعوت کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس لیے اپنے علاقے سے آگے کو سوچنا، بیرون کے اسفار بار بار دور اور دیر کے لیے کرنے کا معمول ہمارا بنے. یہ نہیں کہ بھئی 5-7 سال میں ایک سفر کیا اور پھر 10 سال تک اس کے تذکرے چل رہے ہیں. ہم گئے تھے، ہم آ گئے تھے، ہم یہاں گئے تھے. کیا تذکروں کا؟ حضرت نے فرمایا اسی سہمائی میں ہر تیسرے سال ہر فرد کا بیرون سفر کرواؤ. اور فرمایا جو تقاضا ہے جماعتوں کا عالمی اعتبار سے، اور جو جماعتیں جا رہی ہیں وہ جماعتیں ایسی ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. ابھی عالمی جوڑ ہوا، 25 ملکوں کی کارگزاری ہوئی. 25 ملکوں میں انڈونیشیا کی کارگزاری ہوئی. انڈونیشیا والوں نے کہا حضرت ایک وقت میں 3000 جماعتیں چاہیے. سوڈان والوں نے کہا ایک وقت میں 1000 جماعتیں چاہیے. پورے عالم میں تقاضا ہے ہماری جماعتوں کا. نظام الدین کی جماعت آئے اور مستورات کی جماعتیں آئیں اور پرانی. اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو عرض کرنی ہے. بیان کرنا اصل نہیں تھا، آپ کی تشکیل بھی کرنی ہے. ایک تو دوستوں اور بزرگوں، ہماری جماعتوں کا خرچ تھوڑا کھلا ہوا ہو. میں نے وہاں پر اکبر آباد میں بھی بتایا تھا. آج کل اجتماعات میں جانے کی توفیق ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اجتماع کے آگے پیچھے ملک کے جو امیر ہوتے ہیں، شورا کے لوگ ہوتے ہیں، صف اول کے، اجتماع سے پہلے اور بعد میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کو 2 مہینہ آنا ہے، 6 مہینے پہ آنا ہے، آس پاس کے ملکوں کی فکر کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ بھی کچھ فرمائیں، آپ کے کوئی تقاضے ہیں تو بتائیں. ایک تقاضا ہم نے تقریباً ملکوں میں سنا. وہ کیا ہے؟ آپ کی ہندوستان کی جماعتیں آتی ہیں لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، خرچ ٹائٹ ہوتا ہے. ہم ان کی تشکیل اندر کے علاقوں میں کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس خرچ نہیں ہے. اور یہاں تک فرمایا ان کے اپنا 4 مہینے کا کھانا پینا پورا ہو جائے تو غنیمت ہے. دوستو ایسی جماعتیں جا کے کیا کام کرے گی؟ حضرت نے فرمایا ٹکٹ اور ویزا کا خرچ اللہ کے راستے کا خرچ نہیں ہے. ٹکٹ اور ویزا کا خرچ اللہ کے راستے کا خرچ ہی نہیں ہے. اصل خرچ اللہ کے راستے کا ملک میں جا کر ملک والوں پر اکرام کرنے کا خرچ ہے. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا بھائی 1 لاکھ کی تو تمہاری اسکوٹر بھی نہیں آ رہی ہے، 1 لاکھ کا تو تمہارا گھر بھی نہیں بن رہا ہے، 1 لاکھ میں تمہاری شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن جب جماعت بنانے کی باری آئی تو 1 لاکھ آپ بول رہے ہیں. حضرت نے بڑے افسوس سے فرمایا ہمارے عملے کا مزاج تعمیرات پہ خرچ کرنے کا بن گیا، سواریوں پہ خرچ کرنے کا بن گیا، ولیموں شادیوں پہ خرچ کرنے کا بن گیا.
لیکن اللہ کے دین کی حیات پہ خرچ کرنے کا ہمارا مزاج بنا نہیں ہے دوستو. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے ہے. ہم نے ابھی تک فیصلہ کیا ہی نہیں ہے, سب کچھ لگانا ہے. جس وقت آپ یہ فیصلہ کریں گے جو کچھ میرے پاس ہے اس کو اللہ کے دین کی حیات کے لیے لگاؤں گا, اللہ آسمان سے فیصلے کر دیں گے. 6 مہینے آسان, 8 مہینے آسان, ملکوں میں جانا آسان کب ہوگا؟ جب دل کے اندر کا جذبہ بنے گا. اللہ کی ذات دلوں کے اندر جھانک کر دیکھتی ہے, جو دل میں ہوتا ہے ویسے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. تم کتنا کرنا چاہتے ہیں اللہ جانتے ہیں, تم جتنا کرنا چاہتے ہو اللہ اتنا کام تم سے لے رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے کسی ملک میں سفر نہیں کیا لیکن آپ کی فکر عالمی تھی. آپ ساری انسانیت کے بارے میں بے چین اور بے قرار تھے. دوست اور بزرگوں, اللہ ہم کو توفیق دے رات کی آہوزاری میں امت کو یاد کر کر آنسو بہانے کے اعتبار سے, اور سارے عالم ساری انسانیت کو اللہ کے حبیب کی امت سمجھ کر ساری انسانیت کے غم اور فکر کے ساتھ عالمی اعتبار سے بار بار جماعتوں کے جانے کے اعتبار سے. مال جو ہے نا دوستو, مال زکات ہے. حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, مصرف ہے زکات کا, غربا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے, اتنا ہی ہے نا. زکات اگر آپ نے اس کو دی جو صاحب نصاب ہے, آپ کو معلوم نہیں تھا یہ صاحب نصاب ہے لیکن آپ نے اس کو زکات دے دی یہ سمجھ کر کہ میری زکات ادا ہو جائے گی, تو پیسے آپ کی جیب سے نکل گئے لیکن زکات ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ مصرف پر مال نہیں لگا, زکات ادا نہیں ہوئی, ضائع ہو گئی. مال آپ کا مصرف پر نہیں لگا, جیب سے نکل گیا. اسی طرح حضرت نے فرمایا مسلمان کی صلاحیت کا جو مصرف ہے وہ اللہ کے دین کی حیات ہے. اگر یہ صلاحیت دکان پر, نوکری پر, ڈگریوں پر لگ رہی ہے تو یہ اپنے مصرف پر نہیں لگ رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے. جتنی مسلمان کی صلاحیت ہے اس کا مصرف اللہ کے دین کی حیات ہے. دوستو ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا مصرف ہے, کتنا مال اللہ نے دیا ہے. ہم نے ایمان والوں کا جان اور مال جی خریدنے والے ہیں, خرید سکتے ہیں, خریدنے کا ارادہ ہے, خریدیں گے. کیا ہے قرآن میں؟ ارے بولو بھائی, ہم نے ایمان والوں کا جان اور مال خرید لیا ہے, معاملہ ہو چکا اللہ کے ساتھ. ہمارا ہم اس کو سوچتے ہیں اس دھوکے سے نکالنے کے لیے 100 سال سے چلایا جا رہا, دھوکے سے نکلو, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اللہ نے معاملہ کیا ہے, اس کے بدلے جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن دوستوں اور بزرگوں, ہمارا معمول مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر ڈالنے کا بنا ہوا ہے. سیدھی سیدھی بات, میں تو صاف بولتا ہوں, مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ کبھی 5 سال میں 7 سال میں گھوسے لاتا مار کے کھینچ کے لائے تو جاتے بیرون کو کیا خرچ ہونا چاہیے؟ 60,000 70,000. حضرت نے فرمایا تم ان آس پاس کے ممالک کو بیرون سمجھتے ہو. بولے میں تو بیرون نہیں سمجھتا, یہ بنگلہ دیش, یہ شری لنکا, یہ انڈونیشیا, یہ ملیشیا. بولے یہ تو ایسا ہے جیسے ایک صوبے میں سے دوسرے صوبے میں جانا. بولے اصل کیا ہے بیرون؟ یورپ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, لیٹن امریکہ ہے جی, کریبین آئلینڈز ہیں, پیسیفک کے علاقے ہیں, وہاں کے جزائر ہے جہاں پر 2 لاکھ کی جماعت چاہیے, 4 لاکھ کی جماعت چاہیے, 5 لاکھ کی جماعت چاہیے. لیکن ہم تو گھر بنائیں گے, گھر کروڑوں روپے کا گھر, چھوٹے سے چھوٹا گھر جو بستیوں میں بنتا ہے, کتنے کا بن رہا؟ کم سے کم 10 15 20 لاکھ سے کم آج کل گھر بستیوں میں نہیں بنتا دوستو. اور جو آگے کی بات ہے تو کروڑوں میں ہے. زیور کتنا ہے, پراپرٹی کتنی ہے, الماری میں کتنا ہے, بینک میں کتنا ہے, سب اپنے گھروان میں جھانکے. اللہ کے دین کے لیے کتنا فارغ کیا ہے, اندازہ لگائیں دوستو. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے آپ کو اور مجھ کو, ہر کام کرنے والے کو اللہ کی قسم تنہا کھڑے ہونا ہے, اور اللہ کی ذات سب سے حساب لے گی. اکیلے کا حساب ہوگا, کیا کر کے آیا. دوستو اور بزرگوں, موت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال نامے میں اتنے ملک جمع کر لو کہ اللہ کے سامنے کارگزاری سنانے میں ایک منہ ہو جائے. یا اللہ آپ نے مال دیا تھا, ارادہ کیا تھا سب کچھ لگانے کا,
زندگی نے ساتھ نہیں دیا. 20 ملکوں میں میں نے سفر کیا, 25 میں کیا, 30 میں کیا, انشاءاللہ اللہ پار کرا دیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو یہ مال کے بھنڈار اور یہ بینک بیلنس اور یہ پراپرٹیاں کہیں ہمارے گلے میں توق ڈال کے جہنم میں نہ لے جائے دوستو. جی ہاں, وہ ڈرنے کی بات ہے. اس لیے ہمارا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ دور کے لیے دیر کے لیے, دیکھو پھر آواز کر رہا ہے, دور اور دیر کے لیے بڑے خرچ کے ساتھ ہم کو جماعتیں چاہیے. کرنول وہ ضلع ہے جو آندھرا کا سر کا تاج ہے, اللہ کا فضل ہے. کرنول وہ ضلع ہے جو آندھرا کے صوبے میں سب سے زیادہ صلاحیت, فکر, عملے سے بھرا ہوا ضلع ہے. کوئی ضلع پورے صوبے میں آپ کی ٹکر کا نہیں ہے دوستو. سب سے زیادہ جماعتیں آپ کے پاس سے کھلے خرچ کی جانی چاہیے. ایک بات کا ارادہ تو یہاں پر بیٹھنے والا ہر ساتھی کر لے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے تیسرے سال بیرون جانا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ ترتیب تقاضا نہیں ہے, ہر تیسرے سال بیرون جانا ہے, حالات میں جانا ہے. پیسہ نہیں ہے, قرض لے کر جانا ہے, بیوی کا زیور بیچ کر جانا ہے, زمینیں فروخت کر کر جانا ہے, گھر کا سامان بیچ کر جانا ہے. یہی صحابہ کی تاریخ میں ملتا ہے. صحابہ کی تاریخ میں سیٹنگ کر کے جانا ثابت نہیں ہے. نہ دکان کو دھکا لگے, نہ نوکری کی سیلری کٹے, نہ کوئی ناراض ہو اور تبلیغ کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اللہ اکبر دین زندہ ہو. دوست اور بزرگوں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. دین کو زندہ کرنے کے لیے تو قربانی چاہیے. اب آپ سب نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جتنا عملہ یہاں پر موجود ہے اللہ کو حاضر اور نظیر رکھ کر یہ فیصلہ کرو, ہم جب تک زندہ رہیں گے ہر تیسرے سال بیرون جائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ, اللہ اس کو قبول فرما لے. اب یہی تقاضا آپ کو اپنے ہر منڈل میں, ہر مسجد کے ہر کام کرنے والے کے اوپر ڈالنا ہے. ہر تیسرے سال بھی ہمارا کام کرنے والا عملہ اگر بیرون چلا جائے پوری دنیا کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کب گئے تھے 10 سال ہو گئے, کب گئے تھے 15 سال ہو گئے. یہ ہمارا حال ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. مال نہیں ہے تو کون دیں گے؟ مال اللہ دیتے ہیں, صلاحیت اللہ دیتے ہیں. کرنے کے جذبہ ہوگا, کرنے کے اسباب اللہ بنائیں گے. بچنے کا جذبہ ہوگا, بچنے کے اسباب بنائیں گے. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. اس لیے دوستو, ایک تو ہمارا خرچ تھوڑا سا خوشادہ ہو. آگے حضرت نے فرمایا کچھ جماعتیں ہم کو ایسی چاہیے جس کے پاس کھلے خرچ کے ساتھ کھلا وقت بھی ہو. یہ تفقد کرنے والے بھائی اشفاق صاحب سب اس کا خیال رکھیں. کھلے خرچ کے ساتھ کھلا وقت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ویزا میں تاخیر ہوتی ہے, لیکن اہم ممالک ہیں ویزا میں تاخیر ہو, کچھ بھی ہو, جی بزنس ویزا لگا کر جائیں, دوسرے ملک میں جا کر, تیسرے ملک میں جا کر انٹری کریں, کچھ بھی کریں, لیکن اسی ملک میں جا کر کام کر لیں گے. ہوتا یہ ہے ارے بھائی نہیں ہو رہا جی ویزا, میری چھٹی نہیں ہے اور میرا مسئلہ ہے, رخ بدل دو. آس پاس کے انڈونیشیا ملیشیا میں سفر کر کر ہم لوگ آ جاتے ہیں. بلکہ کھلا خرچ کا بھی مطالبہ ہے, کھلے وقت کا بھی مطالبہ ہے. ایسی جماعتیں دوستوں اور بزرگوں ہم کو اپنے ضلع سے, اپنے حلقے سے, بلکہ ہر مسجد سے اس کی بنانا ہے. اس کے لیے بھائی ابھی تشکیل کا وقت ہے. آپ سب حضرات نے ایک تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہر تیسرے سال انشاءاللہ بیرون جائیں گے. اب حلقے کے اعتبار سے, منڈل کے اعتبار سے, اللہ توفیق دے مسجد کے اعتبار سے بتاؤ, کھلے خرچ کے ساتھ, بڑے خرچ کے ساتھ, بڑا خرچ مانے 3 لاکھ سے اوپر بڑا خرچ ہوتا ہے, کھلا خرچ. جماعتیں آگے جائیں گی جہاں کام نہیں ہے, کام جمع ہوا نہیں ہے, کام کی ضرورت ہے. بڑے خرچ کے ساتھ, کھلے خرچ کے ساتھ, مسجد کا سطح, منڈل کی سطح, حلقے کی سطح پر انشاءاللہ بتاؤ. افراد بھی بتائیں کون کون اس کے لیے تیار ہیں, فرمائیں. بتاتے جاؤ, اللہ قبول فرمائے. نذیر بھائی کھلے خرچ کے لیے, محمد یوسف ایک جماعت کھلے خرچ کی, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ مسجد سے جماعت ہے, واہ واہ. یہ تو حافظ علی صاحب کھڑے ہو گئے. حافظ علی ایک جماعت, ماشاءاللہ. محبوب پاشا سلام نگر کے سلام مسجد. بولو بھائی لکھتے جاؤ. ماشاءاللہ زید کے ساتھ ایک جماعت. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی. ماشاءاللہ
بتاؤ بھائی، ہاتھ تو سب نے اٹھائے نا، کس کس کا ڈیو چل رہا ہے سب اٹھ جائے، انشاءاللہ مسجد سے جماعت بنائیں گے، آنے والے اجتماع سے جماعت ہوگی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. واہ واہ واہ. منصور علماء کی تو شان یہی مولانا ہے، منصور صاحب، علماء تو سردار ہیں بھائی ہمارے ماشاءاللہ. شان بادشاہ ایک جماعت ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ. پریس سے. جی بھائی بادشاہ بھائی لکھو جامع مسجد. فرماتے رہے. نور الدین بھائی کے ساتھ ایک جماعت اللہ حفظ سے. ماشاءاللہ سے کھلے نور خرچ الدین کی. صاحب کے ساتھ کھلے خرچ کی جماعت بشیر ماشاءاللہ. صاحب سے اللہ ساتھ ایک قبول جماعت، فرمائے. کھلی جماعت. ماشاءاللہ، ممالک منتظر ہیں ماشاءاللہ، نام دوستو. آتے جا رہی، بہت بڑی بات. ممالک منتظر ہیں آپ کے اور میرے. فرمائیں. بتاتے جائے بھائی کامیابی جوڑ ہے اب اس وقت. جی اور بھائی اپنے ہمت حوصلے دکھانے کا وقت ہے دوستو. حضرات صحابہ کو تشکیل کے عنوان پر جمع کیا جاتا تھا، وہ اپنے حوصلوں کو ظاہر کرتے تھے. جی ہاں، پھر اس کا اظہار ہوتا تھا، اللہ کے حبیب تعریف کرتے تھے، اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے تھے آسمان سے. فرمائیں. جی بولو بھائی 31 حلقے شہر کے کہاں ہیں؟ شاشا کا لکھو زندہ بھائی مسجد کھلے خرچ کی جماعت. جی اور بھائی کیا نام؟ محمد حبیب لکھو ماشاءاللہ. بیگن پلی کی. اب دوسری جماعت ماشاءاللہ ایک جماعت حلقے جاری ہے. بلال. دوسری جماعت ماشاءاللہ. مستان بھائی پھلا گردی بھائی، جی بھائی منڈل والے بھی بتاتے رہے. یہ دونوں کھلے خرچ کے. جی منڈل والے اور بھی بھائی؟ فرمائیں. ماشاءاللہ نام آتے جا رہے، بہت بڑی بات. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی؟ فرمائیں. جی جی سریولہ کے سریولہ سے ایک جماعت انشاءاللہ کھلے خرچ کی. بتا بھائی آتما کور کہاں ہیں؟ نندیال کہاں ہیں؟ جی نندیال کے حلقے کہاں ہیں؟ نندیال کے حلقے کہاں ہیں؟ اسماعیل بھائی کے ساتھ ایک جماعت انشاءاللہ چوک حلقے سے ایک جماعت. چوک حلقے سے پوری جماعت ماشاءاللہ. ہر ایک جنے اس جذبے کے ساتھ نام لکھا ہے، میرے ساتھ ایک جماعت چلے گی. ماشاءاللہ یہ ہے بات. اللہ ضرور بنائیں گے جماعت. جی بتاتے فرمائیں. جائے بھائی. فرمائیں بھائی. بتاتے جائے بھائی اللہ قبول فرمائے. وہ صحابہ کے جذبات زندہ ہو جائے. محمد یونس لکھو ریلوے اسٹیشن علاؤدین مسجد. نندیال بھی کھڑا ہوگا. ابراہیم اللہ بھائی کریم اللہ صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی بھائی. قبول فرمائے. اوہو ماشاءاللہ. شیخ چاگل مری کے شاگل محمد شاہ مری بھائی، ماشاءاللہ. واہ واہ. محبوب بادشاہ بھائی کے ساتھ ایک جماعت. کتنی جماعت ہے؟ ارے ایک جماعت. شاگل مری والے اٹھ کے ایک بولے تو کیسا؟ کئی دنوں سے بنتے جا رہی ہے انشاءاللہ ایک بار پکا ہونے بھائی. انشاءاللہ. چلو اچھا اللہ قبول فرمائے. اور؟ ماشاءاللہ. جی کہاں ہے طاہر؟ ماشاءاللہ. طاہر بھائی کے ساتھ ایک جماعت اللہ قبول فرمائے. اس سے اللہ آسان پہلے فرمائے. جی فرمائیں بھائی. بتاتے جا بھائی. ویلگوڈ سے ویلگوڑ کھلے سے خرچ ایک کے جماعت ساتھ کھلے خرچ کی. کہاں ہے صالح بھائی؟ کہاں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سلیمان بھائی؟ چلیں گے. صالح بھائی کہاں ہے؟ جی فرماتے رہے بھائی. بتاتے جا بھائی. ماشاءاللہ. ہاں ماں کھلے خرچ کی جماعت ایک. اللہ قبول فرمائے. مال بہت ہے دوستو، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، بینکوں میں پڑا ہوا. لگاؤ نا اللہ کے کام میں، اللہ کے نام پہ. مال بھائی، رکھنے کی چیز نہیں ہے. مال رکھنے کی چیز نہیں ہر ہے. حلقے سے ہر منڈل سے جماعت چلے گی. حلقے سے ایک واہ جماعت واہ کھلے واہ خرچ کی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی بھائی، فرمائیں. بھائی یہ تو حلقہ منڈل سے بتائے، ایسے بتائے میری مسجد سے جماعت چلے گی. اصل تو مسجد کی سطح ہے. مسجد کی سطح ہے. آپ کے پاس حضرت کی یہ تو فکر ہے. آپ کے پاس تو مسجد کے اندر وہ ہے بھی نا ایسی جماعتیں آپ کے پاس کہ حضرت مسجد کی یہ کی سطح فکر پر. ہے کام کو مسجد کے سطح پہ لاؤ. مسجد سے کیا ہے بیرون کی جماعت چلے، 5 ماہ کی 2 ماہ کی. آگے بتاؤں فرمائیں خاندان بھائی، اور گھر کی جماعت چاہیے بول رہے ہوں. اور بن رہی ہیں بولو. جماعتیں. جا رہی بن ہیں رہی اللہ فضل سے. کئی جماعتیں یہ سیمہ جوڑ میں چلی جماعت. گھر کی جماعت بہت بن رہی خوش ہے. ہوئے. ایک گھر سے جماعت بیرون کی. اللہ ماشاءاللہ. فضل سے کون سی بیرون کی جماعت؟ بولو بھی کتنی بڑی بات. تو ہمارے ضلع بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. بھائی ہمارے گھر کی جماعت، ہمارے خاندان کی جماعت، ہماری مسجد کی جماعت. ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. ایسا تیار کریں گے انشاءاللہ. آئندہ سیمہ جوڑ میں آگے بتائیں گے بھائی ہمارے پاس ایک خاندان کی جماعت، گھر کی جماعت، مسجد سے جماعت. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آپ کے علاقے کتنے ہیں یہ شہر کے علاوہ؟ منڈل 60 ماشاءاللہ. بھائی 60 منڈل آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے.
60 मंडलों में से अगर एक 20 को भी ऐसा समझा है कि कमजोर है, जहां पर काम नहीं है, जैसे 21 इलाके इन्होंने लिख के दिए थे कि भाई कमजोर हैं, तो 40 वहां के और शहर तो सारा ही मजबूत है। 31 शहर के हलके हैं और 40 मंडल ऐसे जहां काम है। इज्तिमा होने वाला है हमारा उमूमी, एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी बात तफसील के साथ आएगी। एक तकाजा ये है कि इज्तिमा से ये कितनी जमातें हो गई? 71 जमातें। 71 जमातें इज्तिमा से मुसाफा कर लें और ये अल्लाह के रास्ते में चली जाएं। अक्सर इसमें बड़े खर्च की हो, छोटे खर्च की भी चल जाएगी। आसपास के मुल्कों में भी जरूरत है, जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हमको 3000 जमातों की जरूरत है, जिसका बिल्कुल ही मजबूरी है, ज्यादा खर्च के ऊपर नहीं जा सकता। छोटे खर्च की जमातें बनाएं, 1 लाख की बनाएं, 1.5 लाख की बनाएं, लेकिन ये इरादा कर लो भाई, माशाल्लाह पूरा यहाँ पर जिला जमा है, मुश्किल नहीं है, कर्नूल के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक मंडल से एक जमात, एक हल्के से एक जमात, वो तो कम, हजरत फरमा रहे कि मस्जिद से जमात दो। मैंने तो बहुत ही डिस्काउंटेड के साथ आपके सामने बात रखी है, तो इसका इरादा कर रहे हैं भाई इंशाअल्लाह। हर मंडल वाला अभी से इसकी बुनियाद डाल दे कि इज्तिमा से हमको एक जमात तो इंशाअल्लाह देनी है, और हर शहर के हल्के वाला भी बुनियाद डाल दे कि एक जमात देनी है। 71 जमातें, 71, 70 पर एक, आंध्रा के उसमें बोल देना, 70 पर एक जमातें अपने को देनी है। कितनी भाई? 70 पर एक, इनके स्टाइल में बोलना पड़ता है इनको। 70 पर एक जमातें इंशाअल्लाह अल्लाह करेंगे। इसके लिए मेहनत और कोशिश आपको करनी है, रात में अल्लाह से मांगना है, कोई मुश्किल नहीं, करेंगे भाई, अल्लाह इसको आसान फरमाए। दूसरी बात यह है दोस्तों और बुजुर्गों, दावत के काम करने वाले की हिफाजत और काम की भी हिफाजत। दावत के काम करने वाले की, इसकी तरक्की, जात की और इसके मस्जिद की सतह की, मंडल के सतह की, शहर के सतह की, जिले के सतह की, सूबे के सतह की, अगर मुल्क में है तो मुल्क की सतह की, काम की तरक्की का इन्हिसार मरकज निजामुद्दीन से ताल्लुक पर है। जितना हमारा काम करने वाला अमला 2-2 माह लेकर मरकज निजामुद्दीन के माहौल में जाएगा, उतना इसकी खुद की भी हिफाजत होगी, इसकी तरक्की होगी, और दोस्तों और बुजुर्गों उतने ही काम की भी हिफाजत होगी और काम की भी इंशाअल्लाह तरक्की होगी। ऐसे मुल्क हमने देखे हैं। गाम्बिया एक मुल्क है, गाम्बिया छोटा सा मुल्क है। 2017 में हम लोग इज्तिमा में गए तो बहुत सालों से मुल्क बंद था, हालात हुकूमत के, इंडिया की जमात नहीं आ सकती थी, पड़ोस की जमात जाती थी, वो जमातें जाके उन्होंने काम किया, मरकज बनाया, काम होता रहा। 2017 में मुल्क खुला तो वहां पर पहला इज्तिमा रखा गया। अल्लाह के फजल से वो इज्तिमा में जो जमात थी चलाने की, उसमें मैं भी था। तो वहां पर हमने देखा इतना बड़ा मरकज है उनका, आधा खाली था, आधा मरकज खाली और आधे में उनका काम करना, इज्तिमा, पूरे मुल्क का इज्तिमा। उसमें हमने 2017 की बात है, उनके इज्तिमा के बाद पूरे शूरा के लोगों को और पूरे जिम्मेदार साथियों को जमा कर तकाजा रखा, जैसे बहुत सारे तकाजे होते हैं कि आप में से हर एक जिम्मेदार साथी जो मुल्क की सतह का है उसको 2 महीने मरकज निजामुद्दीन में हमेशा रहना है, एक आए एक चला जाए, एक आए एक चला जाए। 2017 से लेकर अब तक वो तरतीब चल रही है। हाँ। और उनकी मुकम्मल जमातें मस्तूरात की बनकर आती हैं, छोटा सा मुल्क है, उनकी मुकम्मल जमातें अफराद की यहां पर होकर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हैदराबादी आती हैं। हमारा ताल्लुक है हैदराबाद से, काफी जमातें गई, ए बैटरी की काफी जमातें वहां पर गई। तो दोस्तों अर्ज ये करना है, उसके बाद हम दूसरी मर्तबा इज्तिमा में गए 2 साल के बाद, लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले, तो देखा कि मरकज ये भी भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है और बाहर के पूरे ग्राउंड भरा हुआ है। उसके बाद पिछले साल हम लोग वहां पर गए इज्तिमा में, तो उन्होंने कहा हमारे पास काम इतना बढ़ चुका है, मरकज में इज्तिमा नहीं हो सकता, 2 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर की जगह हमने ली है, बाउंड्री डाल दी है, इंशाल्लाह आइंदा साल इज्तिमा वहां होगा। 60 किलोमीटर बाय 600 किलोमीटर का मुल्क है बस, शायद आपसे कर्नूल से भी छोटा ही हो, और एक एक इज्तिमा से उनकी 200-200 जमातें निकल रही हैं, और वो छोटा मसा मुल्क आसपास के मुल्कों को जाकर संभाल रहा है। ये कैसे हुआ? ये मरकज निजामुद्दीन के ताल्लुक और इताअत की वजह से हुआ। ये अर्ज करना है। आप चाहते हैं मेरी भी तरक्की हो और मेरी हिफाजत भी हो और काम की भी तरक्की हो, काम की भी हिफाजत हो, तो हर फर्द के जिम्मे है कि अपने 2 माह की तरतीब सालाना मरकज निजामुद्दीन में लगाए।
دوستوں اور بزرگوں، یہ جو سمندر ہے نا، سمندر، اس کے ساتھ موج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ موج ہوتی ہے. آپ کا یہ جو مرکز ہے، ایک جو پانی کا جہاز ہوتا ہے، ایسے میرے خیال سے ایک 500-600 مرکز آ سکتے اس میں، اور پورا لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے. اس کا ویٹ کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن پانی کی موج جو ہوتی ہے سمندر میں، ایک چھوٹے سے تنکے کی طرح پلٹ دیتی اس کو. تو یوں لکھا ہے کہ جو اتنا بھاری پانی کا جہاز جو پلٹا ہے، اس کے پیچھے موج کا کمال نہیں ہے، موج کے پیچھے سمندر کی طاقت ہے. یہ سمندر کی طاقت نے اس کو پلٹا ہے. اگر یہ موج پانی سے، سمندر سے باہر نکل جائے تو کیچڑ ہے. تو افراد میں جو بات پیدا ہوتی ہے اور علاقوں میں جو قوت پیدا ہوتی ہے، وہ پیچھے مرکز نظام الدین کی جو ہوتی ہے نا نسبت، اس سے پیدا ہوتی ہے. شری لنکا میں ہمارا سفر ہوا، ایک عرصے پہلے ہوا، 10-12 سال پہلے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا، جب کی بات ہے آج سے 12 سال پہلے تقریباً، انہوں نے بتایا ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 90% جی نمازی ہیں. کچھ علاقے، کچھ مسجدیں ہیں جہاں پر 100% نمازی ہیں، 90% نمازی ہیں، 80% مساجد وہ اپنے نمازی ہیں. کوئی مسجد 60% سے نیچے نہیں ہے. جتنی بڑی مسجد اتنا بڑا مکتب. بچہ مکتب سے باہر نکلتا چھوٹا موٹا عالم ہوتا ہے، شرعی پردہ ہے، شریعت زندہ ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ کمالات جب ہماری جماعت شری لنکا سے کام کر کے واپس آ رہی تھی تو مرکز کے بڑے بزرگوں وہاں پر جمع تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ملک کا کام کیسا لگا؟ میں بہت اچھا لگا، ایسا تو انڈیا میں بھی نہیں ہے. ایک مسجد میں 150-200 ساتھی مسجد کی جماعت میں بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ تعلیم ہو رہی ہے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشورہ ایسا جیسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ہوتا ہے. ساری تفصیل اس میں. تو دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا اچھا کام کیوں ہے؟ سوال یہ کیا، اس کا کیا وجہ ہے؟ ہم نے پوچھا امیر صاحب آپ بھی بتاؤ کیوں اچھا کام ہے. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں یہ کام کی سطح، یہ دین کی سطح، یہ سنت اور شریعت کی جو سطح ہے، ایک ہی بات اس کے پیچھے ہے. جو مرکز نظام الدین میں کہا جاتا ہے وہ ہم یہاں پر کرتے ہیں. اثر میں کہی ہوئی بات مغرب میں عمل میں آ جاتی ہے. یہ تعلق کی بات ہے. جو ملک، جو علاقہ، جو ضلع مرکز نظام الدین سے جڑے گا اور وہاں کی ہدایت کو اپنے پاس لے کر آ جائے گا، من وان ہو بہو عمل کرے گا، دوست اور بزرگوں آسمان پر پہنچ جائے گا. اب تقاضا ہے کہ آپ سب کو وہاں پر آنا ہے. سال کے 6 مہینے کی تشکیل ہونا، فجر کے بعد ہوئی نا، سال کے 6 مہینے ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہیں. 4 مہینے مسجد کی جماعت کے ساتھ عمومی وقت لگانا. اتنا نہ ہو تو استغفار کے ساتھ اپنا سر جھکا کر شرمندگی کے سمندر میں ڈوب کر سال کا چلا بھی لگا لیں، لیکن 2 ماہ تو آپ کو نظام الدین آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ کیونکہ دوستوں اور بزرگوں وہ دعوت کی بھٹی ہے، وہاں پر عالمی فکریں ہوتی ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو سالوں کی محنت میں نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ 2 ماہ کی ترتیب میں کوئی صحیح نیت کے ساتھ، یہاں کی عظمت کے ساتھ لگائے، اللہ تعالیٰ جو سالوں کی محنت میں نہیں دیتے وہ 2 ماہ میں دے دیتے ہیں. آگے خطرے کی بات بھی فرمائی. اور کوئی یہاں پر آئے، یہاں کی عظمت میں کمی ہو جائے اور یہاں پر نیت اس کی خراب ہو جائے تو جو سالوں میں کما کر آیا ہے وہ 2 مہینے میں گوا کر جاتا ہے. تو بہت بڑی جگہ ہے. حاجی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخر سانس تک، آخر وقت تک نہیں بول رہا ہوں، آپ کی آخر سانس تک افراد سے، جماعتوں سے، عرب سے، عجم سے، علماء سے، عوام سے، حاجی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، نظام الدین جاؤ، وہاں ہو، وہاں کی 4 دیواری میں سانس کا اندر لینا باہر چھوڑنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یقینی بات ہے دوستو. یہ آپ کو جو ہے صرف مانوس کرنے کی بات نہیں ہے. وہ 4 دیواری نے 100 سال سے قربانیوں کو ضبط کیا ہے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بلیاوی کہ بنگلے والی مسجد کی دیواروں نے، اینٹوں نے یہاں کے 100 سال کے رونے کو، قربانیوں کو
چوس لیا ہے، جذب کر لیا ہے، اس کے اثرات انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. ہر فرد کی طرف تقاضا ہے سال کے 2 مہینے مرکز نظام الدین میں لگانا. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. یہ نہیں کہ جیسے بیرون کو ہم نے مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر کر رکھا ہے، ویسے نظام الدین کے 2 ماہ کو ہم نے کر رکھا ہے. کبھی گئے اور نوجوانوں کو بھیج دیتے ہیں. مرکز نظام الدین میں آنے کا تقاضا سب کا ہے، نوجوان آئیں گے ان کو بھی استعمال کریں گے، لیکن اصل تقاضا صف اول کے لوگوں کا ہے، جو اپنے منڈل کے اعتبار سے، ضلع کے اعتبار سے، حلقے کے اعتبار سے جو اپنے کام کو لے کر چل رہے ہیں. حضرت چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئیں اور یہ ہمارے ماحول میں رہیں. 3 دن جوڑ میں جانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا نہیں ہے. 2 مہینے وہاں پر رہنا، خاص طور سے جولائی اور اگست جو ہمارا صوبے کا دیا ہوا 2 مہینے ہیں بیرون کو سنبھالنے کے لیے. وہاں پر تو حضرت نے طے فرمایا ہے پورے صوبے کے اعتبار سے پوری شورا، ہر ضلع کے اعتبار سے پورے ذمہ دار ساتھی جو صف اول کے ہیں، یہ ہم کو جولائی اگست میں یہاں پر چاہیے. کیوں؟ تقاضا ہے. وہاں پر 2 مہینے لگانا پورے عالم میں کام کرنے کی طرح. ابھی 2 مہینے میں 52 ملکوں کے لوگ آئے، اختلاط کا موقع ملتا ہے. انڈونیشیا کا حلقہ الگ ہے، فرانس کا حلقہ الگ ہے، انگلش کا الگ ہے. عرب کے اندر تقریباً 20-30 ممالک ہیں جو آتے ہیں وہاں پر. ہم وہاں پر جائیں گے، ان کے ساتھ اختلاط کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ جماعتوں میں جانے کا موقع ملے گا، ان کا اکرام، ان کی خدمت کا موقع ملے گا. دوستوں اور بزرگوں، اس تقاضے کو ہر فرد کو اپنی ذات کے اوپر لینا ہے. جو تدریج ہے، فرق مراتب ہوتا ہے نا، فرق مراتب کے اعتبار سے سب سے مقدم تقاضا مسجد کا تقاضا ہے. مسجد کا کام سب سے مقدم کام ہے، اس سے مقدم کوئی تقاضا نہیں ہے. پھر ہمارے بڑوں نے فرمایا دوسرے نمبر پر جو تقاضا ہے جی فرق مراتب کے اعتبار سے، وہ مرکز نظام الدین کا تقاضا ہے. صوبے کا، ضلع کا سب بات میں ہے. اس لیے دوستو آپ سب کے سامنے تقاضا ہے کہ 2 ماہ کے لیے ہر فرد کو ہر سال مرکز نظام الدین سے وابستہ ہونا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کا چلہ کم سے کم ہم اپنے علاقے سے لگائیں. جولائی اگست میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سال بھر کے لیے ماشاءاللہ وہاں کا تقاضا ہے. 6 فلور ہیں، 6 فلور میں ہر کسی کی صلاحیت اپنے ٹھکانے لگتی ہے. جو پلمبر کا کام جانتا ہے وہ پلمبنگ کا کام کرتا ہے، جو الیکٹریشن کا کام جانتا ہے وہ الیکٹریشن کی جماعت میں ڈال دیتے ہیں، اور علماء کا الگ، مستورات کا الگ، بیرون کا الگ. اور اسی طرح دوستوں اور بزرگوں بہت سارے کام ہیں جو جب وہاں پر جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت تاخیر ہم نے کر دی. اگر کوئی آج تک نظام الدین 2 مہینے نہیں لگا ہے دوستوں اور بزرگوں، وہ کام میں ایسا ہے جیسے نابالغ ہے. بولو نابالغ کی شادی کرے تو کیا ہوتا؟ بھائی بولو نا، نابالغ کی شادی کر کے اندر چھوڑ دیے کمرے میں، کیا ہوتا؟ کیا بھائی کسی کام کا نہیں ہے بولتے؟ بالکل یہ معاملہ ہے. مرکز نظام الدین کی 2 ماہ لگائے بنا کام کرنے والا نابالغ کی طرح ہے، اس کو بلوغ حاصل نہیں ہے. کام کی سمجھ، کام کا فہم، کام کی گہرائی، عالمی فکر جو ملتی ہے دوستوں اور بزرگوں، وہ مرکز نظام الدین کے ماحول میں وقت لگانے سے ملتی ہے. اس لیے سب کا ہمارا آپ سے یہ تقاضا ہے، سب ارادہ کرو انشاءاللہ. جیسے بیرون کے لیے آپ نے ارادہ کیا، ہر تیسرے سال انشاءاللہ بیرون جائیں گے. اسی طرح ہر سال انشاءاللہ ہم مرکز نظام الدین 2 ماہ کے لیے جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ انشاءاللہ جلد از جلد یہ 3 مہینے کے اندر کون کون جائے گا؟ 3 مہینے کے اندر کون جائے گا؟ کریم اللہ بھائی، یہ سلیم بادشاہ نندی کٹکور کے لکھو، کریم اللہ نندل کے، زید کا لکھو، ڈون کے، بیان کرنے والے کے بولو ہمارے بادشاہ بھائی لکھو، بنگلہ کے بادشاہ بھائی. 2-3 مہینے میں چلنا ہے بھائی. جو بھی نام لکھا رہی 3 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے؟ بتاتے جائے بھائی. ہاں لکھو ماشاءاللہ. 3 مہینے کے اندر لو مہابادشاہ لکھو ماشاءاللہ. یہ گونی گنڈا کیا جی آپ کے ساتھ ساتھیوں کو تیار کرو، اکیلے نہیں، ہر منڈل سے 2-4 جماعتیں بنا کے چلیں انشاءاللہ.
3 مہینے کے اندر 2 ماہ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ ماشاءاللہ اللہ آسان کیا نام؟ فرمائے. الطاف حسین کدھر کے آپ بیگن پلی کے الطاف حسین انشاءاللہ. اور بھائی اور بتاتے جائے. آپ کا امداد اللہ کدھر فرمائیں. کے؟ ویلگوڑ کے امداد اللہ. اچھی بات اللہ قبول فرمائے. اور بھائی 3 مہینے کے اندر بھائی مسجد وہ دیکھو ہمارے شیخ الوقت چودھری بھائی خادر بادشاہ مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد غوث مسجد بلال غوث بلال کا ماشاءاللہ. 2 اور ایک ہے آپ کے ساتھ. اچھی بات اللہ قبول فرمائے. اور ریاض بھائی دوسرے ساتھی ریاض فرماتے بتاتے رہے جائیں بھائی. جی اور بتا بھائی. اچھا بھائی ابھی کیونکہ ہمارا آنا تو بار بار ہوتا نہیں ہے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے تقاضا آئندہ جولائی اگست کے لیے صف اول کا عملہ ہر حلقے کی سطح پہ ہر ضلع کی سطح کے سب سے پہلے رائٹ اور لیفٹ والے نام لکھ لو اپنے. اس کے بعد بولے بھائی میرا ہمارا نام ہے لکھو انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ. ذاکر بادشاہ اشفاق بھائی بھائی حضرت چاہتے ہیں کہ صف اول کا عملہ ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ. چاند بادشاہ ماشاء یہ سارے ایسے نورانی چہرے وہاں پر آئے. عبداللہ نام سلیم واہ جی بادشاہ واہ. نظر مولانا منصور علی بیگ صاحب نذیر بھائی بلال الکے بابا شاہ چھتری باغ ماشاءاللہ. اور بھائی آنے ارے مولانا بھائی آصف صاحب نندی کوٹکور. اور بھائی جی سامنے والے ماشاءاللہ. شیخ احمد جامع مسجد. جی ماشاءاللہ. علماء کی ایک جماعت اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے. علماء چاہیے, انگریزی والے چاہیے, پرانے چاہیے. ہمارے ادھر کا لکھو. جی جی جی. اور محمد انوس لکھو بھائی. نعمان ڈون سے ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی لکھو بھائی. پوری دنیا سے مہمان آ رہے ہیں, ان کا اللہ مطمئن قبول ہونا فرمائے بہت اللہ ضروری ہے. آسان فرمائے. گونڈی گنڈا سے ایک جماعت جائے گی ارے ایک انشاءاللہ جماعت جولائی اگست میں. بھائی اور تقاضے کو سمجھو. ماں بادشاہ بھائی لکھو حضرت جی نگر کے. پرانے مجھے ساتھی چاہیے جماعتوں کے ساتھ چلنے کے لیے. سمیر بادشاہ ادریس. جی اور پرانے ساتھی چاہیے جماعتوں کے ساتھ چلنا. پرانے ان کو فیاض مطمئن محمد کرنا. فیاض ماشاءاللہ. روزے کے محمد ریاض ادریس کے روزہ ارے ایک واہ جماعت واہ انشاءاللہ. واہ واہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. انوس ادریس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اب اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں ابھی سے تیاری کرنی ہے. جی 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 ابھی سے ہاں کہ جولائی اگست میں ہمارے صف اول کا سارا عملہ وہاں پر موجود ہوں. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, ان کا مطمئن ہونا سب سے بڑا تقاضا ہے. ہم نہیں جا رہے ہیں, لکھو انشاءاللہ. ہم نہیں جا رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ میں جماعتوں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. جماعتیں غیر مطمئن جا رہی ہیں, یہ سارا وبال ہمارے اوپر ہے. ہم نہیں جا رہے تو بچوں کو لگا رہے ہیں. ارے جماعتوں کا صف اول جیسے بتائے نہیں پورے ساتھی اچھے ذمہ دار. ماشاءاللہ. کوڑموڑ سے ایک جماعت, نندل سے 50 ساتھی لکھے. ارے بھائی نندیال سے 50 ساتھی یہاں بھی تو ہونے چاہیے نا. کہاں ہے نندیال والے؟ یہاں پر تو ایک ہی. کہاں ہے بھائی نندیال؟ آ رہے راستے میں ہے کیا؟ ماشاءاللہ. جی جی جی. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ آسان فرمائے. ہمارے جوڑ کو بھائی قبول سلیم فرمائے. صاحب مولانا رفیع صاحب کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں. اچھا اچھا بھائی ابھی ہے نا 8 سے 9. ٹھیک ہے آپ کر دیجیے اعلان. بس سنیے ضروری اعلان یہ ہے, ابھی وقت دیا جا رہا ہے, ذرا سے فارغ ہو جائے, ناشتہ کر لے اور 9:15 بجے جڑ جانا ہے سب ساتھی. بھائی اعلان نہ کرنا پڑے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی, کس کو بولتے ہیں؟ نئے ساتھیوں کو بولنا پڑتا. ہمیں پرانے ساتھی ہے, اول صف کے لوگ ہیں کہ 9:15 سے پہلے ذریعہ سے فارغ ہو کر آ کے جڑ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کریں گے. بھائی جتنے اس مجمع میں علماء حضرات ہے, یہ کمرہ جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ابھی جڑ جائے انشاءاللہ.
ان سے ضروری ذرا مذاکرہ ہوگا. استقبال میں بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ رہبری کریں گے اور ناشتہ بھی ادھر ہی ہوگا ان کا. جتنے اس مجمع میں علماء حضرات ہیں وہ سارے کے سارے کمرے کے اوپر کے حصے میں حفاظ بھی جو ہے وہ بھی آ جائے اور مشورے کے کمرے کے اوپر جیسے نظر آ رہا ادھر سامنے ہمارے مشورے کے کمرے کے اوپر کے حصے میں. ٹھیک ہے بھائی. شہر کے حلقے کے ساتھ ناشتہ کر کر نہ جائیں بلکہ یہ مشورہ انشاءاللہ اثر تک ہوگا, اس لیے سارے ساتھی اثر تک رہنے کی پوری کوشش کریں بھائی. اور کارگزاری کے جو پرچے لائے ہیں ساتھی حلقے والے بھی اور منڈل والے بھی ذرا ہم سے ملاقات کر لیں بھائی. کارگزاری کے پرچے جو 21 عمر کا 2 سال کی کارگزاری لاول کا